مسلمانوں کا جو علم اس وقت موجود ہے، جو کچھ دین کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں ایک خاتون کا مسلمانوں کے معاشرے میں، ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر کیا رول ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ کیا دین، مذہب، قرآن، سنت اس بارے میں براہ راست کوئی بات کرتے ہیں کہ عورتیں کسی معاشرے کے اندر کہاں کھڑی ہوں گی، کیا ذمہ داریاں انجام دیں گی، ان کے حقوق و فرائض کی کیا نوعیت ہوگی؟ مسلمانوں کی معاشرت میں خواتین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرے نزدیک ہمارے دین نے اس معاملے میں کوئی معمولی درجے کی مداخلت بھی نہیں کی. یعنی مردوں کو کیا کرنا ہے، اللہ نے جو صلاحیتیں ان کو دی ہیں، جو شخصیت انہیں عطا فرمائی ہے، اس کا ادراک انسان کرتا ہے، اور اس کے ادراک کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے. یہ ادراک جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں کرتی ہیں. عورتیں اپنے لیے تعلیم کا فیصلہ کریں گی، عورتیں اپنے لیے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کریں گی یا کام نہ کرنے کا فیصلہ کریں گی. یہ سب انہیں اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہے. میرے علم کی حد تک قرآن مجید میں، اسی طرح سے حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کا کوئی دائرہ عمل متعین کرتی ہو. میں نے ہمیشہ اس پر نقد کر کے بتایا ہے کہ یہ بات بالعموم کہہ دی جاتی ہے کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے. یہ معاشرتی فیصلہ ہے. ایسے فیصلے انسانی تمدن میں ہوتے رہتے ہیں. ان کی بنیاد تہذیب، ثقافت، روایات، عرف ہوتا ہے. یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. عورتیں کیا کریں، مرد کیا کریں. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ جب لوگ اٹھتے تھے، درختوں کا پھل توڑ لیتے تھے، کھا لیتے تھے، شکار کرنے کے لیے نکل گئے ہیں. تو جو حالات ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے لوگوں کا کردار بھی طے ہوتا رہتا ہے. اور اس میں انسان کی جسمانی ساخت، اس کی صلاحیتیں، اس کی افتاد طبع، اس کا مزاج، 10 چیزیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت تنوع رکھا ہے. ہمارے دین میں عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے آداب زیر بحث آئے ہیں. یعنی یہ مان لیا گیا ہے کہ اس دنیا میں عورتوں اور مردوں کو ملنا ہے، اور یہ محض رشتہ داری کی بنیاد پر ہی نہیں ملنا. کام کے اوقات میں بھی ملنا ہے، گھروں میں بھی ملنا ہے، مجالس میں بھی ملنا ہے. ملنے جلنے کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری کشش رکھی ہے وہ کسی فتنے کا باعث نہ بننے پائے، تاکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی پاکیزہ رہے. یہ پاکیزگی کیوں مطلوب ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے دین میں مرد اور عورت کے تعلق کو بچے کی پیدائش کے لیے بڑی اہمیت دی گئی ہے. زوجین کے اس تعلق کے حدود آداب خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. میاں بیوی کے رشتے کے حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں. اس رشتے کی پاکیزگی کو قائم رکھنے، اس کی وفاداری کو قائم رکھنے کے لیے آداب بتائے گئے ہیں. ان کا تعلق ملنے جلنے کے آداب سے ہے، جسے ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں. اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورتوں کا دائرہ عمل کیا ہے اور مردوں کا دائرہ عمل کیا ہے. وہ آزاد ہیں، اپنے دائرہ عمل کا خود انتخاب کریں. ٹھیک. اچھا غام صاحب، جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو، شوہروں کو، ایک درجہ فضیلت بھی دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ اب آپ نے ان کا اوبیڈینٹ بن کے رہنا ہے، خاندان کے سربراہ بنیں گے، اس وجہ سے کہ مال خرچ کرتے ہیں. تو جب دین ایک پارٹی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے اور فطرت کی بنیاد پہ کرتا ہوگا، عقلی بنیادوں پہ کرتا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں آپ سے آپ کیا خواتین کا دائرہ عمل سوسائٹی کے اندر طے نہیں ہو جاتا کہ اگر ایک کمانے کی ذمہ داری لے رہا ہے تو اب ظاہری بات ہے دوسرے نے گھر در کی ذمہ داری لینی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ان کو باہمی طور پر طے کرنا ہے. ذمہ داری ڈالی گئی ہے. عورتوں کو روکا نہیں گیا کسی چیز سے. وہ کاروبار کریں، وہ ملازمت کریں، وہ کوئی اور خدمات انجام دیں، یہ فیصلہ ان کا ہے. میاں اور بیوی کے تعلق میں ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ کما کے لائے گا اور اخراجات پورے کرے گا؟ وہ ذمہ داری مرد کو دی گئی اور بالکل انصاف کے مطابق دی گئی ہے. اس لیے کہ مرد اپنی جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس کی قوت بھی زیادہ رکھتا ہے اور اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اٹھا بھی سکتا ہے. وہ دونوں مل کے اس ذمہ داری کو تقسیم کر لیں. وہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، اس کا بھی ان کو حق ہے. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو شرائط بھی باہمی طور پر طے کر لی جائیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. عموم یہی ہے کہ یہ ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مرد اٹھائے. اللہ نے ڈالی بھی اسی پر ہے. اور جب مرد یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی قائم ہو جاتے ہیں. وہ بیان کر دیے گئے ہیں. وہ بھی میاں اور بیوی کے رشتے میں ہیں، وہ عورت اور مرد کے رشتے میں نہیں ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غام صاحب،
اسلام خاندان کی بات کرتا ہے، خاندان کے اندر ظاہری بات ہے اولاد بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل ناتواں ہوتے ہیں، ان کی پرورش پرداخت، ان کی ذمہ داری تربیت یہ سب کریں گے تو پھر اس کے بعد آگے سوسائٹی بڑھے گی۔ جس وقت اسلام یہ بات کرتا ہے کہ جی خاندان کے ادارے کی بقا کا ضامن ہونا چاہیے ایک مسلمان مرد و عورت کو، تو اس کے نتیجے میں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس خاندان کی حفاظت کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ ہمارے ہاں بالعموم جو بر صغیر کے اندر ایک تصور ہے وہ یہی ہے کہ جی بیوی یا عورت وہ گھر پہ بیٹھے گی، بچوں کو سنبھالے گی اور بچوں کو بڑا کرے گی، ان کی تعلیم و تربیت کرے گی اور شوہر باہر جائے گا۔ تو نتیجے کے اعتبار سے جو چیز اسلام کو مطلوب ہے وہ اس ماڈل سے کیا حاصل نہیں ہو جاتی؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ عام طور پر یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میں عورت کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ سوسائٹی کو بھی اگر وہ ملازمت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، تو اسے سہولتیں بہم پہنچانی چاہیے، اور اس کے لیے خصوصی قواعد بھی بنائے جائیں تو یہ عین فطرت کا تقاضا ہوگا۔ لیکن اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے کا حق مجھے کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ حق ان کو حاصل ہے، یعنی میاں بیوی فیصلہ کریں گے آپس میں کہ اب بچے پیدا ہونے ہیں تو اس میں کس نے کیا ذمہ داری انجام دینی ہے، ہمیں یہ مل کر کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ یہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے، اس کے بارے میں یہ کیوں خیال کر لیا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ ایک عصا سے ہانکنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ عاقل مخلوق ہے، کیا میاں بیوی نہیں جانتے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں اس کی پرداخت کرنی ہے، ہمیں اس کی نشو و نما میں حصہ لینا ہے، اب ہم اس کا کوئی نظام بنائیں گے۔ ایک معاشرے میں اس کے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے، دوسرے میں دوسرا ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ریاست بھی بہت سی خدمات انجام دینے کی پوزیشن میں آ گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی، چنانچہ بدلتے ہوئے حالات میں مختلف ماڈل اختیار کیے جا سکتے ہیں، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، دین نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں خواتین بڑے پیمانے پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، عملی میدانوں میں کھڑے ہو کے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منوا رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو جس طریقے کی وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایبیوسو رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مرد ان کو اس برابری کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے۔ شب و روز ہمیں مختلف جو ہے سوشل میڈیا پر بھی داستانیں سامنے آتی ہیں، چاہے وہ ورک پلیس ایبیوز ہو یا مثال کے طور پہ گھروں کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اسلام اس حوالے سے خواتین کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کوئی ایسی دینی ہدایات ہیں جو مردوں کو دی گئی ہیں کہ خواتین جب باہر نکلیں کام کریں تو ان کی کیسے عزت اکرام تحفظ کرنا ہے؟ یہ بات تو اس دنیا کے نظام میں انسانیت کی سطح پر پہلے ہی طے ہے، یہ فطرت کا حکم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں؟ ہمارے دین میں ان کی حرمت قائم کی گئی ہے، اور یہ کوئی محض عورت کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی، مرد کی بھی اسی طرح قائم ہے۔ جان، مال، آبرو کو جو حرمت حاصل ہے اس کا اظہار گھروں میں بھی ہونا چاہیے، دفتروں میں بھی ہونا چاہیے، گلی اور بازار میں بھی ہونا چاہیے۔ کوئی انسان اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو اسے یہ خیال بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی عزت، آبرو، کسی کے مال، کسی کی جان کے بارے میں وہ کوئی اس طرح کا اقدام کرے گا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب قبائلی نظام تھا تو اور طرح کی حفاظت کے بندوبست کیے جاتے تھے، آج کی ریاست میں بھی کیے جاتے ہیں، قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کی بہت سختی کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ جدید معاشروں نے اس میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انسان کا عمل ہے، جس طرح انسان اپنے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے اسی طرح اس کو بھی بڑھانا چاہیے۔ لیکن اسلام تو یہ کرے گا کہ وہ یہ اصول بتا دے گا کہ جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے، لہٰذا عورت کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی حرمت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ جس معاملے میں بھی دیکھا جائے گا کہ کسی کو کوئی کمزوری لاحق ہے یا کسی کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہے، وہ کسی معاشرے میں عورتوں کے خلاف ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، بچوں کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ یہ کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جس کو سیدنا صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ میری حکومت کا ہدف ہی یہ ہے کہ میں کمزور کو طاقتور سے اس کا حق دلوا دوں۔ تو کمزور کا یہ حق ہے، اگر اس کو کوئی کمزوری لاحق ہے، کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، آبرو کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں۔